من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى ایزان محترم بزرگان ملت قدران عزیز محترم سامعین کرام، مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان سے متصل رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کون دونوں؟ قرآن اور اہل بیت۔ جہاں پر قرآن مجید پایا جائے گا وہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ضرور ملے گا، جہاں پر اہل بیت کی سیرت بیان کی جائے گی وہاں قرآن مجید کی آیات کا سہارا ضرور لیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قرآن اور اسلام یہ دونوں ایک چیزیں ایسی ہے کہ جس کا ہر زمانے میں لوگوں نے غلط استعمال کیا، اس کا مس یوز کیا۔ اسلام کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید میں متعدد آیات تذکرہ کیا گیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس وہ اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کہتے کسے ہیں؟ اپنے آپ کو مرضی الہی کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اب جو اللہ ہمیں حکم دیتا جائے گا، اگر اس پر ہم صحیح طریقے سے عمل کرتے جائیں گے تو صحیح طریقے سے ہم پیروکار آل محمد کہلائیں گے اور مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نماز کے احکام بنا رہے ہیں، اب ہمارا کام نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے، بنانے کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نماز کے احکام بنا رہے ہیں، اگر کوئی نماز کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اللہ نے کہا ہم روزے کے اعمال بتا رہے ہیں، اب اگر کوئی روزوں کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اللہ نے کہا کہ ہم حج کا احکام بتا رہے ہیں، اب اگر کوئی استطاعت ہوتے ہوئے حج کا انکاری ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اللہ نے کہا ہم خمس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اب اگر کوئی خمس کی ادائیگی نہ کرے اور اس کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اللہ نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کے احکام بتا رہے ہیں، اب اگر کوئی استطاعت ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ ادا کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ حالانکہ زکوٰۃ دینا صاحبان دولت و ثروت کا کام ہے اور زکوٰۃ لینا صاحبان فقیر کا کام ہے۔ جو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، جو فقیر ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ کو لے، ہے نا۔ اب اگرچہ اسلام میں جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، نماز کے ساتھ ساتھ تذکرہ ہر جگہ زکوٰۃ کا بھی آیا ہے، اگر ہم اور آپ کوئی قرآن مجید کی آیات کے سلسلے کے اعتبار سے زکوٰۃ کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ لیکن زکوٰۃ دینا صاحبان دولت و ثروت کا کام ہے اور زکوٰۃ لینا فقیر کا کام ہے، تو کوئی اگر اسلام میں زکوٰۃ کا استعمال کر لے اور فقیر کا حق غصب کر لے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، تو جس نے جناب امیر کا حق غصب کر لیا ہو وہ دائرہ اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد۔ تو
خدا کے اسلام میں نہیں رہ سکتا جانے محترم. میں نے عرض کیا آپ حضرات موجود تھے وہاں پر کہ تذکرہ مولا کائنات ہر جگہ کیا پیغمبر اسلام نے اپنے زندگی میں ہر جگہ فضیلت علی بیان کی ہے. یہاں تک کہ حج آخر کے وقت اللہ نے اپنے انداز کو ہی بدل ڈالا اور کیا کہا یا ایھا الرسول بلغ اے رسول پہنچا دو ما انزلا جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا ہے بھیجا ہے میرے ربک تمہارے پروردگار نے اپنی طرف سے جو کچھ بھیجا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں انجام دیا گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. اور وہ کام کون سا تھا؟ مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کرنا. ہر جگہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں یہی کہا کہ مولائے کائنات کے سلسلے میں احادیث بیان فرمائی. اور اسی وجہ سے میرے کچھ بھائی حضرات وہ یہ کہنے لگے کہ شیعوں نے تو علی کو بڑھا دیا نبی کو نیچے کر دیا. ہیں سنتے کہ نہیں سنتے آپ؟ کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت کو زیادہ کر دیا اور نبی کی فضیلت کو کم کر دیا. میں نے کہا نہیں بھائی ہم شیعہ ایسے نہیں ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں چاہے وہ اہل بیت رسول ہو چاہے وہ اصحاب وفا رسول ہوں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ہم کسی کو اوپر نہیں کرتے کسی کو نیچے نہیں کرتے. اللہ نے جسے بلندی دے دی ہے اس کے لیے بلندی ہے. اللہ نے جس کو جس مقام پر رکھا ہے اسی مقام پر اس کو مانتے ہیں. اب ہم نے ان کو سمجھایا ہم نے کہا ہماری پوری بات سن لیجئے سمجھ لیجئے پھر آپ ہم پر الزام تراشی کیجئے. کہا نہیں آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں نبی کو نیچے کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کیا ہم نے اوپر کیا ہے؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے. ٹھیک ہے یہ الزام ہے. کیا کہتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے. میں نے کہا بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے لیکن پوری بات تو میری سن لیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے لیکن اس کے آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ جس علی کو ہم عالم مانتے ہیں اس کا معلم رسول ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد اللہم صلی علی محمد. روایتیں ہیں حدیث موجود ہے علمنی رسول اللہ الف الف باب. پیغمبر نے ہزار باب مجھے تعلیم کیے ہیں. علمنی مجھے سکھایا ہے پیغمبر. تو ہم پیغمبر کے اعتبار سے باتیں کرتے ہیں. مولائے کائنات کو عالم کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ان کے معلم ہیں. تو کس کا رتبہ بلند ہوا؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ شاگرد بڑا ہو جائے اور استاد کم ہو جائے؟ نہیں نازیزانے. تو یہ بس ہمارے اوپر الزام تراشیاں کی جاتی ہے. اور یہی کہا پیغمبر نے. میں نے عرض کیا اس سے پہلے مجلس میں کہ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے بزم کے اندر پتہ کرنا ہو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگانی میں جو نسخہ دیا ہے جو پیمانہ دیا ہے جو تھرمامیٹر دیا ہے وہ ایک عجب طریقے کا ہے. کہا کیا پیمانہ دیا ہے؟ کہا پیغمبر نے اپنی زندگی میں چا بچا علی کے لیے فضیلت میں جو احادیث بیان فرمائی ہے وہ ایک تھرمامیٹر ہے اور پیغمبر نے ہمیں نسخہ دیا ہے. یہ نسخہ کسی ملا نے نہیں دیا ہے, یہ نسخہ کسی ذاکر نے نہیں دیا ہے, یہ نسخہ کسی مولوی مولانا نے نہیں دیا ہے, بلکہ یہ نسخہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگانی میں دیا ہے. اور وہ نسخہ یہ ہے کہ یہ فرمایا پیغمبر نے کہ اگر تمہیں اپنے مجمع کے درمیان مومن اور منافق میں فرق جاننا ہے تو وہاں پر تذکرہ علی چھیڑ دینا. جس کا چہرہ کھلنے لگے گا وہ مومن ہوگا, جس کا دل چلنے لگے گا وہ منافق ہوگا. صلوات پڑھے تو یہ اعلیٰ جو تھرمامیٹر دیا ہے پیغمبر نے وہ بہترین ہے. اسی لیے کہا سیدوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنے مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. میں نے عرض کیا کہ مجلس کا مطلب فرش اعظم بچھا دینا نہیں ہے. عربی میں جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا اور مجلس کا مطلب ہو گیا جہاں کہیں بھی انسان بیٹھے. یہاں بیٹھے یا میدان میں گاڑیوں پر لے کر کے اکٹھا کھڑے ہو جائیں اور اگر 10 لوگ ہیں 5 لوگ ہیں اکٹھا ہو جائیں, دکان پر بیٹھے ہوئے جمع ہیں, روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں,
اگر کہیں بھی ہمیں اپنے بزم میں ثواب چاہیے عبادت کا تو وہاں پر تذکرہ علی کر دو تو ثواب مل جائے گا عزیزان محترم، ہے نا؟ سید مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اور یہ آخری جملہ کہ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور میں عرض کرتا چلا رہا ہوں مسلسل اسی حدیث پر کہ مولا کائنات نے جو احادیث بیان کی، پیغمبر اسلام نے جو احادیث بیان کی قرآن کے حوالے سے بڑی فضیلت ہے، لیکن میرے مولا حسین نے اپنے سر و تن میں جدائی کے باوجود قرآن کی کیسے حفاظت کی ہے؟ عرض کیا میں نے اس سے پہلے کہ جب بھی ہم اور آپ تعزیہ رکھتے ہیں اپنے ہاں تو تعزیہ رکھنے کے بعد دوسرے دن اٹھا کر کے کہاں لے جاتے ہیں؟ کہا کربلا لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ والے کہاں لے کر جائیں گے؟ کہا کربلا لے کر کے جائیں گے۔ بٹنگو والے کہاں لے کر کے جائیں گے؟ کہا تعزیہ کہاں لے جائیں گے؟ کربلا لے کر کے جائیں گے۔ ہٹواں والے سے پوچھا، تلگڑیا والوں سے پوچھا، جموتیا والوں سے پوچھا، بھائی کہاں لے جاؤ گے تعزیہ؟ کہا کربلا لے کر کے جائیں گے۔ ہندوستانیوں سے پوچھا، کہا کربلا لے کر کے جائیں گے۔ پاکستانیوں سے پوچھا، کہا کربلا لے کر کے جائیں گے۔ لندن امریکہ جہاں تعزیہ رکھا گیا سب سے سوال کیا، یہ بتائیے تعزیہ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کربلا لے کر کے جا رہے ہیں۔ دنیا کے ہر ایک انسان سے پوچھ لیا، یہ بتائیے کہ تعزیہ آپ نے کاندھوں پر اٹھا لیا ہے، کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ سب کا ایک بیک یہ جواب ملتا ہے کہ ہم تعزیہ سر پر اٹھا کر کے کربلا کی جانب جا رہے ہیں، کربلا لے کر کے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا جنازہ ہم کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں۔ کہا بھائی تو یہ بھی تو ایک جنازے کی شکل ہے، مولا حسین بھی جنازے کی شکل ہے نا، شبیہ ہے، اس کو بھی اٹھا کر کے کہاں لے کر کے جانا چاہیے؟ کہا اس کو بھی قبرستان لے کر کے جانا چاہیے۔ لیکن جس سے پوچھئے وہ کہتا ہے کہ نہیں، قبرستان نہیں جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ کہا کیا فرق ہے میرے عزیزو؟ جملہ پیش کر رہا ہوں مسائل پر، کیا فرق ہے؟ کہا وہ فرق یہ ہے کہ جس کسی سے پوچھے کہ تعزیہ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، سب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کربلا جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو جی کر کے مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، جو مر کر کے زندہ ہوتے ہیں وہ کربلا جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ جو جی کر کے مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، لیکن جو مر کر کے جیتے ہیں وہ قبرستان نہیں جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں عزیزان محترم۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی توفیق دے۔ 40 امام حسین قریب ہے، 60 امام حسین تو قریب ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کاش نجف سے کربلا کو پیدل چلنے والا مرحلہ نصیب ہو جائے۔ خدا ہم سب کو بھی اس عزا کے طفیل میں محبت پہنچائے۔ کیوں جاتے ہیں ہم کربلا؟ زندہ ہے نا؟ کہا نہیں، زندہ تو حر بھی تھا لیکن شب عاشور اس نے اپنی اصل زندگی پائی، اور ہم بھی یہی تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اے مولا حسین، ہم لوگ بھی چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن جب کربلا کی زیارت ہو جائے گی تو حر بننے کا موقع مل جائے گا عزیزان محترم۔ بس میں نے زحمت اور رحمت تمام کی، مسلسل جناب سکینہ کا تذکرہ چلتا چلا رہا ہے۔ یہ ایام جناب سکینہ سے مخصوص ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جناب سکینہ مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے جب قید خانہ شام میں آ جاتی ہیں، یہ بچی زندان میں آ جاتی ہیں، تو علماء پڑھتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں جن کا گزر وہاں سے ہوتا تھا، جب وہ بچے جناب سکینہ کی کیفیت دیکھتے تھے، حالت کو دیکھتے تھے تو بہت پریشان ہوتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے کہ پھٹا ہوا لباس ہے، جلا ہوا دامن ہے، سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کان سے اس طریقے سے خون جاری تھے کہ خون دکھائی دے رہے تھے۔ عزیزان محترم، بچوں کی کیفیت کو جلدی اندازہ کر لے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر پر پہنچتے ہیں، گھر پر جانے کے بعد اس کے بابا نے کہا بیٹا پانی پی لو، بچوں نے انکار کر دیا۔ کہا کھانا کھا لو، بچوں نے انکار کر دیا۔ کہا بچوں آج تمہاری کیفیت میں تبدیلی کیوں ہے؟ کہا نہیں اے بابا، جہاں ہم جاتے ہیں راستے میں ایک زندان پڑتا ہے، وہاں پر میں نے ایک بچی کو دیکھا، وہ عجب کیفیت میں تھے، ارے اس کا کرتا پھٹا ہوا
ہوا تھا، تماچوں کے نشانات تھے، کہا اے بچوں پریشان نہ ہو، کل اس بچی کے لیے ہم کچھ کپڑے لے کر کے جائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء لے کر بھی جائیں گے۔ بچے خوش ہو گئے، کھانے پینے لگے۔ دوسرا دن نمودار ہوا، اے عزیزو جب دوسرا دن نمودار ہوا، ایک مرتبہ وہ باپ اپنے بچوں کو لے کر کے درِ زندان پر آیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں بچے کہ کل تک جہاں وہ بچی موجود ہوا کرتی تھی، آج وہ بچی سکینہ وہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ ارے بچوں نے کہا بابا آج وہ بچی نظر نہیں آ رہی۔ باپ نے جا کر کے کیا دیکھا، ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توپ ہے۔ سوال کیا اے قیدی یہ بتا، یہاں پر ایک بچی ہوا کرتی تھی، وہ بچی دکھائی نہیں دے رہی۔ سجاد نے سر و سینہ پیٹا، اے شخص تو نے آنے میں دیر کر دی، ارے وہ کوئی اور نہیں میری بہن سکینہ، جس نے قید خانے شام میں دم توڑ دیا، جسے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، لیکن افسوس اسے وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا میں قضائے تسلیم اللہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے سے مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی شان حضرت کرام جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ واسطہ